علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی ہیں، جیسے متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ یہی طبری کی حدیث بھی ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ولی وہ ہے جو طاعت یعنی فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق کے بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئی ہوں۔ المعارف ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد نعیم اختر۔ آج ہم جن ہستی کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مقدم طیبہ، آفتاب کرم و احسان، دریائے ورا و عرفاں، دونوں جہاں سے مستغنا، شیخ وقت تھے، مشاہدین کبار میں سے اور طریقت کے اسرار کے ماہر تھے۔ وہ لوگ جو آپ کے ہمسر تھے آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ابتدائی عمر میں آپ تمام علاقے کے چوروں اور ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ آپ فقیرانہ لباس پہنے جنگل میں خیمہ ڈالے پڑے رہتے تھے۔ آپ کے دوست جو سب کے سب ڈاکو تھے لوٹ مار کر کے سارا مال آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتے۔ اس مال سے جو کچھ آپ پسند کرتے اپنے لیے رکھ لیتے اور باقی سب تقسیم کر دیتے، لیکن باوجود اس مال کے بھی ہمیشہ نماز باجماعت ادا کرتے اور اپنے ان تمام دوست ڈاکوؤں اور چوروں کو بھی جو نماز نہ پڑھتا نکال دیتے تھے۔ ایک دن ایک مالدار قافلہ ادھر سے گزرا۔ جب اہل قافلہ نے ڈاکوؤں کو دیکھا تو ان میں سے ایک شخص نے جس کے پاس کچھ نقدی تھی، نقدی کو بچانے کے خیال سے وہ قافلے سے علیحدہ ہوا تاکہ جنگل میں کسی جگہ دفن کر دے۔ جو ہی وہ قافلے سے علیحدہ ہوا تو اس نے آپ کو ایک زاہد مرتاض، کیونکہ آپ زاہدوں کا لباس پہنے بیٹھے رہا کرتے تھے، سمجھ کر تمام حال ان سے بیان کر دیا اور روپیہ امانت رکھ دیا۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق وہ شخص اس جگہ روپیہ رکھ کر قافلے میں جا ملا۔ ڈاکوؤں نے قافلے کو خوب لوٹا۔ جب ڈاکو واپس چلے گئے تو وہ آدمی اپنی امانت کو واپس لینے کی غرض سے آپ کے خیمے کی طرف گیا، مگر وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ڈاکوؤں کو آپ لوٹ کا مال تقسیم کر رہے ہیں۔ اس نے کہا افسوس، میں نے اپنا روپیہ خود ایک ڈاکو کو دے دیا۔ لیکن آپ نے اس آدمی کو دور سے دیکھ کر اشارہ کیا، چنانچہ وہ ڈرتا ڈرتا آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اپنی امانت اگر واپس مل جائے۔ آپ نے کہا جہاں رکھی تھی وہیں سے جا کر اٹھا لے۔ چنانچہ اس نے روپیہ لے کر فوراً قافلے کی طرف رخ کیا۔ آپ کے دوستوں نے کہا کہ آپ نے روپیہ کیوں واپس کیا؟ فرمایا کہ اس شخص نے مجھ پر نیک گمان کیا تھا اور میں بھی اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھتا ہوں۔ آپ کے توبہ کرنے کا قصہ یوں ہے کہ ایک رات قافلہ لوٹنے کی غرض سے آپ کے ساتھی گئے ہوئے تھے۔ جب وہ قافلہ آپ کے نزدیک سے گزرا تو ایک شخص قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس وقت قرآن پاک کی وہ تلاوت جو آپ کے کانوں تک پہنچی، سنتے ہی آپ کے دل پر ایک سخت چوٹ لگی اور کہنے لگے فضیل تو کب تک راہزنی کرتا رہے گا؟ فریاد کرتے ہوئے کہا اب توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت سچی توبہ کی اور دوڑ کر قافلے کے قریب پہنچ گئے اور کہا کہ تم سب کو بشارت دیتا ہوں کہ بے خوف و خطر چلے جاؤ، فضیل ڈاکو نے آج توبہ کر لی ہے۔ بعد ازاں آپ ہر اس شخص کے پاس گئے جس کو آپ سے کچھ رنج پہنچا تھا اور اس سے معافی مانگی یا اس کی تلافی کر دی، لیکن ایک یہودی نے معافی نہ دی اور کہا کہ میں تم کو اس وقت معاف کروں گا اگر اس ریت کے ٹیلے کو اٹھا دے۔ چنانچہ اللہ کا نام لے کر آپ سارا دن ریت اٹھا کر دریا میں ڈالتے رہے۔ رات کو خدا کی قدرت سے ایسی ہوا چلی جس نے ساری ریت کو اڑا کر دریا میں بہا دیا اور میدان صاف کر دیا۔ پھر یہودی نے کہا کہ جب تک تو میرا مال نہ دے گا میں معاف نہیں کروں گا، لیکن چونکہ تو نے شرط پوری کر دی ہے اس لیے یہ شرط بھی پوری کرنے کے لیے میرے سرہانے کے نیچے زر کی تھیلی اٹھا کر مجھے دے دے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، تھیلی پکڑ کر یہودی کو دے دی۔ بعد ازاں یہودی نے کہا جانے سے پہلے مجھے مسلمان کرو پھر تجھ کو معاف کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کو کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کیا اور اس نے بھی آپ کو معاف کر دیا۔ پھر یہودی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو میں کیوں مسلمان ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ یہودی نے کہا کہ میں نے تو تورات میں پڑھا ہے کہ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے وہ اگر مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ خدا کی قسم میرے سرہانے مٹی کی تھیلی بھری ہوئی تھی، لیکن جب وہ تھیلی تم نے مجھے دی تو وہ سب سونے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں نے آزمائش کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، مجھ کو معلوم ہو گیا کہ تمہارا مذہب حق ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔